السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الفرقان کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں 5واں ہے روز قیامت۔ یہ 7 نکات ہیں، یہ 4-5 آیات میں سے اس کو دیکھیں، بڑا کلیئر ہے کہ اب ہونا کیا اس دن۔ اور یہاں بات تو کافروں کی کئی جگہ آ رہی ہوگی، لیکن جو بھی انکار کرتا ہے اللہ کے احکام کا وہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ یا اس دن لوگ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ تو جو جنت میں نہیں گیا وہ سب اسی چکر میں ہے۔ اور یہ آ رہی ہے 25 میں کہ بادل سے آسمان پھٹ جائے گا اور بکثرت فرشتے اتارے جائیں گے۔ وہ یوم تشقق کو شک کرتے تھے پھٹ جانے کو، ایک اس لیے شق القمر ہوتا ہے، ایک چاند پھٹ گیا جو معجزہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، شق القمر، کثرت فرشتے اتارے جائیں گے۔ اور نزل الملائکۃ، اور اتارے جائیں گے اوپر سے تنزیلہ، بکثرت، بڑے زیادہ فرشتے اتارے جائیں گے۔ تو اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا، اور اس سے سلسلہ وہ آگے ہوگا کہ آسمان و زمین پہلے کی طرح دھواں اور گڑمڑ ہو جائیں گے، جیسے ہے نا بگ بینگ ہوا اور زمین بنی، اور یہ جو تھیوری ہے سائنس کی، تو جو جیسے پہلے دھواں تھا نا، گڑمڑ تھا، اسی طرح ہو جائے گا، اور آسمان بادل کی شکل اختیار کر لے گا۔ اسی بادل سے فرشتے میدان خشت کی طرف جوگ در جوگ اتارے جائیں گے، اور سب لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حشر میں جائیں گے۔ تو یہ کچھ ہونا ہے وہاں پہ۔ اور پھر آگے آ رہی ہے کہ اس دن صرف 26 میں حکومت صرف بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا۔ مومنین کے لیے یہ دن ہلکا ہوگا، مگر کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، اور ایک لمحہ نہیں کٹے گا۔ مصیبت کا لمحہ ویسے نہیں کٹتا، اور 50,000 کیسے کٹ رہے ہیں؟ ہم 50 سال کی زندگی پہ اڑ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ 50,000 سال کی تیاری کرنی ہے ہم نے ایک دن کی۔ اور پھر 27 میں اگلا نکاتیں 2، کفار شدید حسرت سے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ دینے پر سخت یاس میں مبتلا ہوگے۔ اور یوم یعض الظالمون، جو بھی ظالم ہے۔ اب یہ کافر کون ہے جو انکار کر رہا ہے آپ کے حکم میں؟ ظالم کون ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، نہ حکم نہیں مار رہا، تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے۔ تو پھر جب دیکھیں گے جو مومنین ہیں، اب دیکھیں مومنین کے ساتھ جو ایمان لائے، نیک اعمال کی، اللہ کے ساتھ ان کا ساتھ جب اللہ کا حسن سلوک دیکھیں گے اور اپنی حالت دیکھیں گے، تو پھر شدید حسرت میں ہوگی، اور کیا کہ یا لیتانی حسرت سے ہے کیا چیز، کہ کاش ہم یوں کر لیتے، کاش یوں کر لیتے کہ ہم نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا، مار رسول سبیل۔ یہاں پہ جتنے دوسرے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جو مانتے رسول اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ان کے راستے پہ نہیں چلتے، ان کے حکم پہ نہیں چلتے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ شاید کے مطابق کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا طریقہ، اس کے علاوہ کوئی چیز تیسری ہے ہی نہیں، تو پکڑا ہوتا ہے، یہ اس دن حسد کریں گے، اور پھر ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائیں گے۔ کیا حسرت سے جیسے ہاتھ کاٹتے نا، لکھا ہے یوم ظالم علی یدہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، غصے سے، اور کسی پہ بس نہیں چلتا، اپنے ہی ہاتھ کاٹ کھائے گا، اور سخت یاس میں مایوسی میں مبتلا ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہائے میری شامت، کہ میں کسی کو فلانے کو دوست نہ بناتا، کسی فلانے کو، یہ فلانا دوست خود بنایا ہے، کون با ہم جس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، ایک جیسوں کے دوست ہوتے ہیں، کبوتروں کے کبوتر دوست ہوتے ہیں، بازوں کے باز ہوتے ہیں۔ کبھی کبوتروں کو بازوں سے اڑتے دیکھیں تو جتنا جو خراب ہوتا ہے وہ خرابوں کے ساتھ چڑھایا جاتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے اگر کوئی پھنس جائے نکل جاتا ہے تو اس کو دوست نہ بناتا، تو حسرت ہوگی اس برے دوستوں سے بچنے کی۔ پھر 29 سے 2 نکات ہیں، اپنا بہنا جو بہکے وہ دوستوں پہ ڈالیں گے، اور انہوں نے مجھے نصیحت سے بہکایا جبکہ وہ میرے پاس پہنچ چکی، اور شیطان انسان کو عین وقت پر ہاتھ چھوڑ جانے والا ہے۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے دوست کوئی نہیں بنایا، یہ شیطان کوئی دوست بنایا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ کیا تھا؟ تو خزل ہوتا ہے وقت پر چھوڑ کر چلے جانا، ضرورت کا کام نہ آنا، عین موقع پر دغا دینا، تو شیطان انسان کو عین موقع پر دغا دینے والا ہے، یہ۔ اور پھر یہ ساری چیز آنی ہے، شیطان سبب دکھات کر بہکاتا ہے اور عین موقع پر دغا دے جاتا ہے۔ اب یہ جو دوستی والی بات ہے نا، اب کن کے یہ برے دوست ہیں؟ یہ سورہ زہر ہے 43 نمبر، اس کی آیت 36-37 کو دیکھیں، 38 کو، کہ جو چرائے رحمان کی یاد سے آنکھیں تو اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب یہ اصل میں ساتھی ہے جو ذکر رحمان کیا ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ماننا ہے، 24/7 ماننا ہے، تو جو نہیں مانتا پھر اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ پھر نماز کا وقت آتا ہے، یہ آرام ضروری ہے، کام ضروری ہے، کھانے کا وقت آتا ہے، یہ فلانی ضروری ہے، کوئی کسی کا حق تلفی کا وقت آتا ہے، یہ اس لیے ضروری ہے، کسی نہ کسی بہانے سے شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ ان کو روکتے رہتے ہیں راہ سے، سیدھے راہ سے روکتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بڑا ٹھیک کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی بڑا لوٹا ہوا ہے، بڑا انسان تسلی دیتا ہے اپنے آپ کو۔
یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش اس میں اور مجھ میں بعد المشرقین ہوتا، یہ مشرق اور مغرب کا اتنا فاصلہ اتنا ہوتا تو یہ اس دن تو مسلط کس پر ہوتا ہے؟ یہ دوستیاں بری کس کی ہیں؟ شیطان اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ اور کیا شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے؟ یہ سورہ 38 نمبر ہے، اس میں دیکھیں کہ یہ 79 سے آگے 3-4 آتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے کہا مجھے ڈیل دے جب تک کہ لوگ اٹھیں، اور اللہ نے کہا تجھے ڈیل ہے اس دن تک، تو اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا اور بچیں گے مجھ سے صرف خالص بندے مخلصین، اسے قسم کھا کے کہا ہوا ہے۔ اور یہ اس نے اللہ سے مزید وعدہ کیا، سورہ نساء 4 نمبر اس کی آیت 118 سے 3-4 آیتیں دیکھیں، اور اللہ نے لعنت کی اس پر، اور اس نے کہا میں تیرے بدوں سے حصہ وصول کروں گا اور ان کو بہکاؤں گا اور امیدیں دلاؤں گا، اور وہ چیریں گے جانوروں کے کان اور یہ صورتیں بدلیں گے۔ یہ دیکھیں نا کیا صورتیں، لڑکے لڑکوں جیسے بنی ہیں، لڑکے لڑکوں جیسے بنے ہوئے، کیا کیا بنائی ہوئے ہیں، سارے صورتیں بدلیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا جو کوئی بنائے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو اس بڑا نقصان میں، تو شیطان کو دوست بنا کے رکھتے ہیں۔ تو اس نے پھر شیطان نے یہ بھی کہا میں ان کو وعدہ دیتا ہوں اور امیدیں دلاتا ہوں، اور جو وعدہ شیطان دیتا ہے وہ صرف فریب ہے، دھوکہ ہے۔ تو یہ استعلا ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اگر اس وقت شیطان کے رحم پر چلے تو پھر ہم عباد الرحمان میں نہیں آ سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔